ایک آقا تھا، اس کا غلام کچھ بے وقوف سا تھا، جب بھی اس کو کوئی کام سونپو الٹا ہی کر کے آوے۔ تو آقا نے ایک دن غصے میں اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی پکڑوائی، ایک سٹک پکڑوائی، واکنگ سٹک، اور اس سے یہ کہا کہ یہ میں تجھے گفٹ کے طور پر دے رہا ہوں، ہدیے کے طور پر، اور اس وصیت کے ساتھ دے رہا ہوں کہ جب تیری زندگی میں تجھ سے زیادہ کوئی بے وقوف آدمی نظر آئے تو اسے گفٹ کر دینا۔ اس نے اس کی مذاق اڑائی، اپنے غلام کی، اپنے نوکر کی، کہ یہ میں تجھے لکڑی دے رہا ہوں ہدیے میں، اور جب تجھ سے زیادہ کوئی بڑا فول نظر آئے، بڑا بے وقوف نظر آئے، اسے یہ ہدیے میں دے دینا۔ بیچارہ سیدھا سادہ تھا، اس نے کہا بہت اچھی بات ہے آقا۔ اس نے وہ لکڑی لے لی اور حفاظت سے رکھ دی۔ ایک دن آقا بیمار پڑا، بیماری طول پکڑتی چلی گئی، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ ایک دن اس نے اپنے غلام کو بلایا اور اس سے معافی مانگی کہ میں نے تمہیں بہت ستایا ہے، مجھے معاف کر دینا، اس لیے کہ میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں۔ کہا آقا آپ سفر پہ جا رہے ہیں؟ آپ سفر پہ جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے جتنے سفر آپ نے کیے ہیں ہمیشہ آپ نے تیاری کی ہے، 2 3 4 گھوڑے ساتھ لیے ہیں کہ راستے میں ایک تھک جائے گا تو دوسرے کے اوپر سواری، دوسرا تھک جائے گا تیسرے کے اوپر سواری، کھیلوں میں توشا، خوراک، کھانا پینا کہ کہیں راستے میں تکلیف نہ ہو جائے، بڑے بڑے مشکیزوں کے اندر پانی، اور آپ سفر پہ جا رہے ہیں؟ کہاں کا سفر ہے؟ آقا نے کہا کہ بہت لمبا سفر ہے، اتنا لمبا سفر ہے کہ ایسا سفر میں نے زندگی میں نہیں کیا ہے۔ کہا عجیب بات، اتنا لمبا سفر اور تیاری کوئی نہیں؟ آپ نے اس سفر کے لیے گھوڑے ووڑے تیار کیے کہ نہیں؟ بیچارہ بھولا بھالا ہی تھا، وہ سمجھا نہیں کہ آقا موت کی بات کر رہا ہے۔ تو آقا نے کہا کہ نہیں، اس سفر کے لیے میں نے سواری کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے۔ آقا اس سفر کے لیے آپ نے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں، بدقسمتی سے اس سفر کے لیے میں نے کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں کیا ہے۔ اس سفر کے لیے آپ نے کسی قافلے کا انتظام کیا ہے کہ نہیں؟ کچھ کمپانینز کا، ساتھیوں کا؟ اس نے کہا نہیں، اس سفر کے لیے ساتھی واتی بھی نہیں ہے۔ اس سفر میں کسی قسم کی حفاظت کے لیے کوئی انتظام آپ نے کیا ہے کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں، یہ بھی نہیں کیا ہے۔ روپیے پیسے کا انتظام؟ اس نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں کیا ہے۔ سفر بہت لمبا لیکن اس کے لیے انتظام کوئی نہیں۔ یہ غلام چپکے سے اٹھا اپنی جگہ پر سے، اپنے کمرے میں چلا گیا، وہاں سے وہ لاٹھی لے کر کے آیا، اور لاٹھی لے کر اس نے اپنے آقا سے کہا کہ آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جب میں اپنے سے زیادہ کسی بے وقوف کو دیکھوں اس کو میں یہ لاٹھی ہدیے میں دے دوں۔ آقا اتنا لمبا سفر، نہ سواری کا انتظام، نہ خوراک کا انتظام، نہ کوئی توشا، نہ کوئی حفاظت کا سامان، نہ ساتھیوں کا انتظام، آپ سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا؟ یہ لاٹھی آپ ہی کو میں سپرد کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی میں آپ سے زیادہ کوئی بے وقوف مجھے ملے۔ یہ بے وقوف غلام بھی اس بے وقوفی کو سمجھ سکتا ہے کہ آخرت کے اتنے لمبے سفر کے لیے جو شخص کسی قسم کی تیاری نہیں کرتا اس سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی بے وقوف نہیں ہوتا۔ اس بے وقوفی سے میرے بھائیوں نکلنے کی ضرورت ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، خوب غور کرو، اسی وقت غور کرو۔ میں اپنے نفس سے سب سے پہلے مخاطب ہوں، اس کے بعد آپ سب دوستوں سے، بھائیوں سے، اور اس وقت جہاں جہاں تک میری آواز ریسیور کے ذریعے پہنچ رہی ہے ان سب سے مخاطب ہوں کہ اسی وقت بیٹھ کر ہم غور کریں کہ کیا موت کے وقت کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ کیا جس وقت ملک الموت روح کو نکالنے کے لیے آئے گا ہم ملک الموت کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ قبر میں جانے کے لیے ہم تیار ہیں کہ نہیں؟ اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں، اللہ کے کورٹ میں ہمیں کھڑا کیا جائے گا، اس کے لیے ہم تیار ہیں کہ نہیں؟ اور کیا نامہ اعمال جب دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں تقسیم کیا جا رہا ہوگا اس وقت ہمارا وہ منہ ہوگا کہ ہم کھل کر کے اپنا نامہ اعمال لینے کے لیے جلدی جلدی آگے بڑھ جائیں
اور کیا پل صراط پر سے گزرنے کے لیے ہمارے پاس تیاری ہے؟ اور کیا جہنم سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے کیا ہے؟ اور جنت میں داخل ہونے کا ہمارے پاس کوئی سامان ہے یا نہیں؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غور کرو، سوچو، اور میرے بھائیو سوچ کر کے اگر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم بھی اس آقا کی طرح بے وقوفوں کی جماعت ہی میں ہیں، تو آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ ہمیں اس بے وقوفوں کی جماعت میں رہنا نہیں ہے اور توبہ کر کے ہوشیاروں اور عقل مندوں کی جماعت میں داخل ہو جانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دل سے پکا ارادہ کرو کہ آج کے بعد اپنی زندگی میں اللہ کے ایک ایک حکم کو لانے کے لیے اور اپنی زندگی سے اللہ کی ایک ایک نافرمانی کو نکالنے کے لیے ہر قسم کی قربانی، جد و جہد، محنت کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔